شام کے 6 بج رہے ہیں۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل میں مصروف ہیں۔ کھیل مزیدار ہوتا جا رہا ہے، لیکن جب کھیل اپنے آخر کو پہنچنے ہی والا تھا کہ اندھیرا ہونا شروع ہو گیا۔ آپ کا کھیل ادھورا رہ گیا۔ اس وقت آپ نے سوچا ہوگا کہ دن رات میں کیسے تبدیل ہوتا ہے اور رات دن میں کیسے بدل جاتی ہے۔ کیا صرف دن نہیں رہ سکتا؟ کیا رات کا آنا ضروری ہے؟ کیا 2 دن کے بعد رات نہیں آ سکتی؟ ان تمام سوالات کے جواب ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ہماری زمین گول ہے جو اپنے مدار میں سورج کے گرد گھومتی ہے۔ اس روٹیشن کے دوران زمین کا آدھا حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے جہاں سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں دن رہتا ہے۔ اسی طرح زمین کے پیچھے والے حصے پہ اندھیرا ہوتا ہے جسے ہم رات کہتے ہیں۔ دن کے پیچھے رات اور رات کے پیچھے دن ہی کیوں ہوتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ ہماری زمین لٹو کی طرح اپنے ایکسس کے گرد گھومتی ہے جسے روٹیشن کہتے ہیں۔ سورج کے گرد زمین کو ایک چکر مکمل کرنے کے لیے 24 گھنٹے لگتے ہیں۔ ان 24 گھنٹوں میں زمین کا ایک حصہ آدھے وقت کے لیے سورج کے سامنے سے ہو کر گزرتا ہے، جس سے سورج کی روشنی اس حصہ پر پڑتی ہے اور یہاں دن رہتا ہے، اور زمین کا دوسرا حصہ سورج کے پیچھے کی طرف رہ جاتا ہے اور وہاں اندھیرا ہونے کی وجہ سے رات رہتی ہے۔ اسی طرح زمین پر آدھے وقت کے لیے رات اور آدھے وقت کے لیے دن رہتا ہے۔ دن اور رات کو ایک چکر مکمل کرنے میں 24 گھنٹے لگتے ہیں، جسے ہم عام زبان میں ایک دن بھی کہتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ دن رات چھوٹے بڑے کیسے ہوتے ہیں۔ زمین جس راستے سے سورج کے گرد گھومتی ہے وہ گول نہیں بلکہ ایلپٹیکل یا اوول شیپ ہے۔ اسی وجہ سے ایک وقت ایسا آتا ہے جب سورج زمین کے قریب ترین آ جاتا ہے۔ یہ فاصلہ تقریباً 147.3 ملین کلومیٹر کا بنتا ہے۔ اس قربت کی وجہ سے 21 دسمبر سے لے کر 3 جنوری تک دن چھوٹے اور راتیں بڑی ہوتی ہیں۔ دوسری طرف ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب سورج زمین سے دور چلا جاتا ہے۔ یہ فاصلہ تقریباً 152.1 ملین کلومیٹر کا بنتا ہے۔ سورج کے دور ہونے کی وجہ سے 21 جون سے لے کر 4 جولائی تک دن بڑے اور راتیں چھوٹی رہتی ہیں۔ زمین سورج کا ایک چکر 365 دن 6 گھنٹے 48 منٹ 45.51 سیکنڈ میں مکمل کرتی ہے، اور جو 6 گھنٹے اضافی ہیں یہ 4 سال میں جمع ہو کر 24 گھنٹے بنتے ہیں جو ایک دن بڑھا دیتے ہیں، جسے ہم لیپ ایئر کہتے ہیں، جو 29 فروری کو بنتا ہے۔ مزید یہ کہ زمین اپنے ایکسس کے گرد گھومتی ہے جیسے لٹو گھومتا ہے، اور یہ بھی کہ زمین سیدھی نہیں ہے بلکہ زمین اپنے ایکسس سے کچھ جھکی ہوئی ہے۔ اگر زمین سیدھی ہوتی تو اس کا اینگل 90 ڈگری کا ہوتا، مگر زمین کا اینگل تو 23.5 ڈگری کا ہے۔ اگر زمین جھکی ہوئی نہ ہوتی تو زمین کا جو حصہ سورج کی طرف ہوتا وہاں ہمیشہ دن رہتا، اور جو حصہ سورج کے پیچھے کی طرف ہے روشنی نہ پہنچنے کی وجہ سے وہاں ہمیشہ رات رہتی۔ یعنی زمین کا اپنے ایکسس کے گرد روٹیٹ کرنا ہی دن اور رات بننے کی وجہ بنتا ہے۔ زمین جھکی ہوئی کیوں ہے؟ زمین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جسے ایکویٹر کہتے ہیں۔ ایکویٹر کے اوپر والے حصے کو نارتھرن ہیمیسفیئر کہتے ہیں، جبکہ نیچے والے حصہ کو ساؤتھرن ہیمیسفیئر کہتے ہیں۔ اوپر کا پول نارتھ پول اور نیچے کا پول ساؤتھ پول کہلاتا ہے۔ جب زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ زمین کے جھکے ہونے کی وجہ سے زمین کا اوپری حصہ یعنی نارتھرن ہیمیسفیئر، جس میں پاکستان بھی آتا ہے، وہاں سورج کی کرنیں زیادہ مقدار میں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی سورج کی روشنی پڑنے کا ٹائم زون بڑھ جاتا ہے اور وہاں دن بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی زمین اپنے راستے پر چلتی ہوئی آگے بڑھتی ہے تو موسم بدلنے لگتے ہیں۔ گرمی کی وجہ سے جو پانی اوپر چلا گیا تھا اب وہ برسنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی بارشوں کا موسم آ جاتا ہے، اور تب
22 सितंबर का वो दिन भी आता है जब दिन और रात बराबर हो जाते हैं। ज़मीन आगे सफ़र तय करती रहती है। ज़मीन के आगे बढ़ने पर अब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पीछे की तरफ चला जाता है और साउथर्न हेमिस्फीयर सूरज की आगे की तरफ आ जाता है। अब सूरज की रोशनी ज़मीन की तरफ कम मिकदार में आती है, यानी रोशनी पड़ने का टाइम जोन कम हो जाता है और अंधेरा जल्दी होना शुरू हो जाता है और दिन छोटे और रातें बड़ी होने लगती हैं। ज़मीन मुसलसल सफ़र तय करती रहती है और एक वक्त ऐसा भी आता है जब सूरज की रोशनी डायरेक्ट इक्वेटर पर पड़ती है, जिसे इक्विनोज कहा जाता है। इसी दौरान एक बार फिर 20 या 21 मार्च को दिन और रात बराबर हो जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।